اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرا اہم پروجیکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ پہنچنے کے بعد وہ یہ تھا کہ جس کو کہتے ہیں وثیقہ یا میثاق مدینہ جسے کہا جاتا ہے، کہ انہوں نے معاہدہ دراصل طے ہوا تھا مہاجرین اور انصار جو مسلمان ہجرت کر کے آئے تھے اور جو مسلمان وہاں پہ موجود تھے ان کے درمیان، اور اس کی بیسس کیا تھی؟ اس کی بیسس وہی تھی جو معاہدہ جو ہم نے پچھلے سیگمنٹس میں کہیں کور کیا ہے کہ وہ پہلی بیعت عقبہ اور دوسری بیعت عقبہ، تو دوسری بیعت عقبہ کے اندر جو باتیں طے ہوئی تھیں اسی کو ایک معاہدے کی شکل میں یہاں پہ انصار اور مہاجرین کے درمیان وہ ایک لکھا گیا۔ اب اس کے اندر کیونکہ ایک شق یہ تھی کہ جو ان اوس و خزرج کے جو قبائل ہیں مسلمانوں کے انصار کے، ان کے الائز تھے یہود، ان کے کئی قبائل تھے، کچھ ان کے الائز تھے، کچھ ان کے ساتھ معاہدوں میں ان کے شریک تھے، تو انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ ہمارے جن سے معاہدے ان کا پاس رکھا جائے گا، جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ بالکل ایسے ہی ہوگا، کہ اس پہ تیار ہوئے تھے آپ۔ اور جب یہ وثیقہ یا میثاق لکھی گئی تو اس کے اندر خالد مسعود صاحب نے اپنی سیرتی کتاب میں اسے خاصی اہمیت دی اور اسے کور کیا ہے۔ وہ ان کے مطابق کہ سیرت نگار جب یہ بات کرتے ہیں کہ یہ معاہدہ ہوا تو اسے ایسے پیش کیا جاتا ہے جیسے کہ یہ یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا۔ یہ جو میثاق مدینہ کی جو ابتدائی شکل تھی وہ یہ تھی کہ جس میں انصار اور مہاجرین کے درمیان جو معاملات تھے اس کو بیان کیا گیا تھا، اور اس میں ظاہر ہے کہ جو ان کے جو الائز یا ان کے ساتھ معاہدوں میں شریک جو یہودی قبائل تھے وہ بھی سارے شامل تھے، اور ان معاہدوں کی تفصیلات میں ان کے نام آتے ہیں، اور ان تمام ناموں میں نہ بنو قینقاع کا نام آتا ہے، نہ بنو قریظہ کا نام آتا ہے، نہ بنو نذیر کا نام آتا ہے۔ یہ وہ تین قبائل ہیں جن سے بعد میں جنہوں نے عہد شکنی کی اور وہ ان کے ساتھ علیحدہ معاہدات ہوئے تھے، اس کی بنا پہ ان کو جو بھی ان کے ساتھ ہوا وہ ہوا۔ خاص طور پہ بنو قریظہ کا واقعہ جو ہے وہ بہت اہم ہے، کہ بنو قریظہ کے ساتھ جب وہ جنگ خندق میں یعنی 5 سال گزر جانے کے بعد جب وہ جنگ خندق ہوئی ہے اس کے اندر انہوں نے بیہائنڈ دا سینز قریش کے ساتھ معاملات طے کرنے کی کوشش کی، جبکہ وہ مدینے کا گھیراؤ کیے ہوئے تھے، وہ ٹرینچ کے پیچھے مسلمان اپنی حفاظت کر رہے تھے، انہوں نے پیغامات بھیجے، تو اس کی پاداش میں ان کو پھر مدینے سے نکالا گیا۔ تو یہ قبیلے جو تھے ان سے کسی معاہدے کے اندر جو وہ میثاق مدینہ شروع کا تھا اس کے اندر یہ شامل نہیں تھے، البتہ بعد میں ان سے معاہدے ایسے ہوئے تھے انڈیویجولی کہ جس میں یہ تھا کہ یہ جو کامن دشمن کا مل کر ہم لوگ مدینہ کی حفاظت کریں گے اور اس کی سینکٹیٹی کا خیال کریں گے، اور ہم ایک دوسرے کے جو مخالفین ہیں ان کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، اور اس طرح کے دیگر معاملات۔ لیکن یہ وہ میثاق مدینہ نہیں ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے کے ساتھ ہی اس پہ دستخط کیے تھے، اور اس پہ اور جو انصار اور مہاجرین جو ہے وہ اس معاہدے میں بندے تھے، اور ان کے ساتھ کے جو یہودی قبائل تھے جن کے نام سارے اس معاہدے میں آئے ہیں۔ اب اس میثاق مدینہ کی روح سے اس کی بہت ڈیٹیل ہے، ابن اسحاق نے اس کی پوری اور دیگر سیرت نگاروں نے اس کی پورے ایک جو اس کا پوائنٹ ہے اس کی تفصیل لکھی ہے، ہم یہاں پہ موقع نہیں ہے کہ اس کو کور کریں، لیکن اس میں ایک دو چیزیں جو اہم ہیں یہ ظاہر ہے کہ یہ ہے کہ ہم اس پورے کا مقصد اس برادری کو جس پہ ہم پچھلے سیگمنٹس میں بھی بات کرتے رہے اس کو فروغ دینا ہے، اس اخوت کو اور اس بانڈ کو، اس یونٹی کو قائم کرنا ہے۔ تو وہ جو بانڈ تھا کہ جی آپ پہلے کسی کے ساتھ کسی معاہدے میں تھے، وہ اس سے اہم نہیں تھا جو کہ آپ ایک برادری میں مسلمان اور اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو ماننے والے لوگ یہ ایک برادری میں اب ایک جگہ جمع ہو گئے تھے۔ تو وہ جو چیزیں تھیں کہ جی ہم کسی اور کے ساتھ مل کر آپ اپنے بھائی کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے، یہ اس کا جسٹ ہے سمجھ لیں۔ اور اس کے اندر بار بار یہ بات آئی ہے کہ اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جاتا ہے، کسی معاملے میں چیزیں طے نہیں ہو پاتی تو اس کو موڑ دیا جائے گا اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم دیکھیں کہ اس معاہدے کے تحت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی اسٹیبلش ہو رہی ہے
کہ اب جو معاملات جن میں مسائل ہوں گے ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دیا جائے گا، بجائے اس کے کہ یہ آپس میں لڑ جھگڑ کے اس کو طے کر لیں. جیسے کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ یہ قبائل جو ہے چھوٹے چھوٹے مسائل پہ آپس میں لڑا کرتے تھے اور جانیں ضائع کرتی تھیں، اور دشمنیاں اوس و خزرج کی جو ہے جس کا ذکر قرآن میں بھی آیا کہ تم لوگ جو ہے ایک کنویں کے کنارے پہ تھے، گرنے والے تھے، وہی جو دشمنی کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا. اب یہ دلوں کو جوڑنا اتنا مشکل کام ہے کہ یہ اللہ کی مدد کے بغیر ہو نہیں سکتا، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بھی کیا ہے کہ تم کچھ بھی کر لیتے تو یہ ممکن نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ انہوں نے دل میں محبتیں ڈال دیں. اب یہ دل میں محبتیں کیسی پیدا ہوتی ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. جب آپ اس کو فالو کریں گے، جب آپ اس کی جو بتائے ہوئے طریقے ہیں اس پہ چلیں گے، جب آپ اس سے محبت کریں گے، جب اس کے رسول سے محبت کریں گے، تو پھر یہ آپس کی محبت بھی پیدا ہوتی چلی جائے گی. یہ آٹومیٹک ہے. یہ آپ ساری دنیا کی دولت لے کر آ جائیں اور اس کو ایک طرح کی محبت کسی کے دل میں ڈالنے کی کوشش کریں تو وہ نہیں ہو پاتا. تو یہ ایک یہ، اور دوسرے یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو طریقہ کار ہے وہ انصاف پر، برابری کی بنیاد پر ہے. وہ کوئی تفریق نہیں ہے، اس میں کسی کو امتیاز نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ایک اخوت، ایک محبت آپس میں ایک کمیونٹی کے اندر پیدا کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا کرم تھا، ہمارا فضل تھا کہ تم لوگ تو بالکل تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکے تھے، لیکن ہم نے تم کو ایک امت کی شکل میں، ایک برادری کی شکل میں باندھ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کمیونٹی اسٹیبلش کی، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی یا جو ایز اے رولر ان کی مدینہ کی کمیونٹی پہ اس کو تسلیم. اس پورے معاہدے میں کسی اور شخص کے نام کا ذکر نہیں ہے سوائے محمد رسول اللہ کے. تو اس سے یہود تھے، وہ قبائل تھے جن کے ساتھ انصار کے قبیلوں کے پہلے سے معاہدے تھے، وہ تو ڈائریکٹلی اس کے انڈر آ گئے. پھر یہ ممکن ہے کہ دیگر جو قبائل ہیں انہوں نے ایز ایک طرح کا انریٹن ایگریمنٹ ان کے ساتھ بھی ہو. سارے کے سارے جو ہے ایک مدینہ کے شہری بن گئے، اور وہ ایک سول جو ہے نا ایک سولائزیشن وہاں پہ ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی، اور جس میں مسلمان بھی تھے اور غیر مسلم تھے، اور ان کو اپنی عبادت اور اپنے معاملات کی اجازت تھی، یہاں تک کہ وہ ان معاہدے کی جو شق ہیں اس کے ساتھ انصاف کریں اور اس کے اوپر قائم رہیں. اب یہاں پہ ایک اور بات اہم ہے جو ہم نے کہا کہ جو اسٹیبلش ہو رہی ہے اتھارٹی اللہ اور اس کے رسول کی، ہم اس کو اپنے تناظر میں بھی دیکھ کے بات ختم کرتے ہیں کہ کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو اس کو ریفر کر دیا جائے گا اللہ اور اس کے رسول کی طرف. اب کیا ہمارے جو پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کا پریمبل ہے جس کو ہم کہتے ہیں قرارداد مقاصد، کیا اس سے کچھ مختلف بات کرتا ہے؟ کہ وہ بھی تو یہی بات کرتا ہے کہ جو معاملات ہوں گے جس میں اللہ اور رسول کا جو کہنا ہے اس کو پریسیڈنس ہوگی اور اس کو فوقیت دی جائے گی بجائے اس کے کہ کسی اور بات کو. تو ہمارا جو وہ قرارداد مقاصد کانسٹیٹیوشن کا ہے وہ بہت اہم اس کا جز ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم اس کی اسپرٹ میں کام نہیں کرتے، لیکن اٹ از دیئر. ایک مصر کے ایک جج نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ یہ ایک ایسی تحریر ہے جو ہر اسلامی ملک کے کانسٹیٹیوشن کا پریمبل ہونا چاہیے. یہ اتنی اہم بات ہے جس پہ ہم نے اتفاق کیا تھا پاکستان بننے کے بعد کہ ہم جو اس ملک کا قانون اور جو ہے اس کی جو شرح ہے وہ اس کے مطابق ہو جائے جو اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے. لیکن ہم اس سے جب اب ریاست مدینہ کی بات ہو رہی ہے تو پھر امید ہے کہ ہم اس طرف بھی دیکھیں گے کہ یہ تمام معاملات جو ہیں ان کا جو ٹرمینیٹ ہونا چاہیے وہ وہیں پہ ہونا چاہیے. کہ کوئی اختلاف ہے کسی بات پہ معاملات طے نہیں ہو رہے تو وہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس کو پھیر دیں اور وہیں سے اس کا جواب مانگ لیں اور اسی پہ عمل کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات.